آج ہم سب سے پہلے تو جو وزیر انٹیریئر تھے، وزیر داخلہ، ان کی بات کریں گے۔ یعنی جو مارچ 2022 کو جو وزیر داخلہ تھے وہ تھے جناب سدھارتھ علی صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں سدھارتھ علی صاحب کو، ان کی ساری سیاست کو بھی آپ جانتے ہیں، وہ تھے وزیر داخلہ۔ اور انہوں نے جو گل کھلائے، جو انہوں نے ظلم کیا پاکستانی قوم کے اوپر، اور انہوں نے کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے، جو کہ عطر من اللہ صاحب ہیں، ان کے احکامات کو کس طرح ہوا میں اڑا دیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو کس طرح ہوا میں اڑا دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ابھی ایک اپنے آپ کو فیصل آباد کے بڑے طاقتور اور پاکستان کے بڑے مضبوط وزیر داخلہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے بھی ہم کیا توقع کرتے ہیں، اور کیا یہ اپنی بات پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر وہ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں جو مجھے پوری دنیا میں پیار کرتے ہیں، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں جہاں بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، میری خیریت سے واقف ہوتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، میری صحت کیسی ہے، میں ان کو آج سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور ان سے درخواست کرتا ہوں جو بھول گئے ہیں، جو کہ آپ کا ہی اپنا ہی یوٹیوب چینل ہے جس کا نام DGA-BKK 2020 ہے، اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ ضرور کریں، تاکہ ہر آنے والی وہ چیز جو انسانوں پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں جہاں بھی، وہ خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ آج جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے کرسچنوں کو توہین مذہب کا جو ایک لا ہے، جسے بلاسفیمی لا کہتے ہیں، جسے کالا قانون کہتے ہیں، جسے 295A 295B 295C کہتے ہیں، یہ کس طرح لوگوں کی زندگیوں سے، اور یہ جو سب اس کا مس یوز ہے، ریپیل تو نہیں ہو سکتا، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح یہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے، وہ آج ہم آپ کو ایک جھلک دکھائیں گے کہ جو ایک جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، عطر من اللہ صاحب ہیں، اگر میں معافی چاہتا ہوں اگر میں ان کا نام صحیح نہیں لے سکتا تو میں یہ پہلے معافی چاہ رہا ہوں۔ جب یہ پیکا کا جو لا تھا، پیکا لا، جو کہ پاکستان کے جو اپنے آپ کو بڑے نامور صحافی کہتے ہیں، ان پہ جب درج ہوا، مطیع اللہ جان، اسد طور اور کافی لوگ جن پہ یہ لگا، تو وہ عدالتیں بھی ہلیں۔ عدالتیں، چونکہ ان کے گھر پہ سارے پاکستان کے بڑے سیاستدان پہنچ جاتے ہیں جب ان کو کوئی مارکٹائی ہوتی ہے یا ان کو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی وہ اس قانون کے لیے، اس میں حامد میر بھی تھا اور بھی بڑے لوگ جنہوں نے جو اس کے تحت آ رہے تھے سیاسی بنیادوں پر۔ لیکن بہت افسوس، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دن جب یہ پیکا لا ختم کر دیا گیا، جب لوگوں نے اپلائی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہ جس کے خلاف گئے پیکا لا کے متعلق، جو کہ ایک آرڈیننس اور پھر اسے قانون بنایا گیا 2006 میں، اور وہ جو خاتون وزیر تھی، اس کو اب ہم اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے، تو میں یہ چاہوں گا کہ لیکن اس سے آگے بڑھیں، اور پھر سندھ ہائی کورٹ سکھر جو بینچ تھا، وہاں بھی صحافیوں نے، لوگوں نے اس پیکا لا کے خلاف آواز اٹھائی اور درخواستیں جمع کرائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا، پہلے میں آپ کو وہ ایک ڈان اخبار کی چھوٹی سی خبر جو ہے انگلش میں، وہ میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈان اخبار پاکستان کا ایک بڑا نامور اخبار مانا جاتا ہے، اس کی سٹوریاں بڑی سچ مانی جاتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اخبارات ہیں انگلش کے علاوہ، انگلش کے بھی کوئی 2-4-5% جو سچ لکھتے ہیں، یہ آج کا نہیں، یہ بہت دیر کی یہ بات ایک طے شدہ ہے، لیکن ڈان اخبار نے ہمیشہ جو کچھ کیا، ایک سٹرگل کی، کوشش کی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور یہ اخبار ہے اپریل 11 کا،
2020 یعنی کہ 2 کو 11 اپریل کو یہ اسی ماہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہے 29 اپریل 2022، لیکن 11 کو یہ جو آئین ہے، یہ جو قانون ہے، یہ پیکا لا تھا، یہ فارغ کر دیا گیا۔ کنہوں نے کیا؟ جناب چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے۔ تو یہ کیا خبر شائع ہوتی ہے؟ پہلے خبر اس کی جو سرخی ہے، ہیڈ لائن ہے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈکلیئرز پیکا آرڈیننس نل اینڈ وائڈ۔ اور پھر آگے خبر کیا چلتی ہے؟ FIA closes 7,000 cases filed under amendment PICA ordinance. Islam Abad High Court Chief Justice Athar min Allah declared that the offence under section 20 of the PICA 2016 yani 2016 to the extent of the expression or harm reputation and the punishment thereof was unconstitutional, invalid beyond a reasonable doubt۔ یہ خبر شائع کرتا ہے ڈان اخبار۔ اب یہ بات سمجھیں میری کہ یہ سارا جو یہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، کنہوں نے؟ جناب اطہر من اللہ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک پاکستانی کرسچن جن کے اوپر یہ سب سے زیادہ یہ پیکا لا کے اس قانون کے کالے قانون، یہ پیکا لا اتنا ظالم قانون تھا کہ جس کے تحت ان کو اتنا تنگ، ویسے تو پاکستان کی حکومتیں اتنی بے شرم اور بغیرت ہیں کہ یہ اپنی شہریوں کی جس طرح تذلیل کرتی ہیں، ان کو جس طرح یہ ان کو ہر وقت یہ ان کو پرابلم میں کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، کمزور لوگوں کو، عام شہریوں کو۔ لیکن جو ان کے بس میں نہیں ہوتے، ان کے ادھر قانون جیسے میں نے بتایا ہے کہ اسد طور کے اوپر ہوا، کچھ اور لوگوں کے اوپر ہوا، تو یہ بڑا شور پڑ گیا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ یہ حامد میر آیا اس کے، تو وہ یہ کیا تھا؟ لیکن وہ جناب پیکا لا ہی ختم کر دیا گیا۔ لیکن جو ہمارے کرسچن ہیں بیچارے، یہ مارچ میں ایک ہمارے بہت ہی مسیحی، یہ میرے پاس FIR موجود ہے گجرانوالے کی، کہ اس میں کیا انہوں نے کیا، اس ہمارے بیچارے بندے نے، کرسچن نے، اس کا کیا جرم تھا جو اس کو پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گن رہا ہے۔ اب یہ کیسے؟ یہ پیکا لا کی وجہ سے۔ وہ لا ختم ہو گیا، لیکن کیا وہ لوگوں کو رہائی ملی؟ جو 7,000 درخواستیں تھیں ان کا وہ کلوز ہو گئے، اور جو لوگ پکڑے گئے کیا ان کو رہائی مل گئی ابھی تک؟ کیا اس طرف اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ کیا کوئی قدم اٹھایا ہے؟ ابھی تک ہمارے نوٹس میں نہیں ہے یہ بات، اور یہ کب اٹھائیں گے یہ نہیں پتا، یہ اٹھاتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا یہ اتنے بغیرت ہیں، ان کے اندر اتنی غیرت ہی نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے۔ ایک ہی پل یہ کون سے سپریم کورٹ کے آرڈر کو، ہائی کورٹ کے آرڈر کو کس طرح ہوا میں اڑاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ اور یہ 22 کروڑ عوام ایسے جیسے کوئی سیمنٹ کی بوریاں پڑی ہوتی ہیں کرسیوں کے اوپر، ایک پتھر پڑے ہیں بیچارے، اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ خود جو ہے ایک خاص طبقہ، وہ FIA کا ہو، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، نیب کا ہو، تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک FIR درج ہوتی ہے جی پیکا آرڈیننس کے تحت۔ اور یہ لاما وسیم صاحب ہیں، وسیم رضا صاحب، یہ سیالکوٹ سے ہیں، ان کا نمبر بھی میرے پاس لکھا ہے 0321508844۔ یہ سیالکوٹ کے ہیں جی مولانا صاحب، انہوں نے ایک کمپلینٹ درج کرائی، شکایت درج کرائی FIA میں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی گجرانوالہ میں۔ اور یہ ڈیٹ ہے جی 10 مارچ 2022، اور ٹائم بھی لکھا ہے میرے پاس 4:40۔ اور یہ وسیم رضا صاحب ہیں جی، جن کا CN9 نمبر میں آپ دوں گا، کہ یہ ایسی کالی بھیڑیں، ابھی جو وہاں پہ ہوا مسجد نبوی میں، انہوں نے اپنی مسجد کی کتنی توہین کی، وہاں نعرے مارے، کیا ہوا؟ اب وہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں وہ تو پیکا قانون لا ہی ختم ہو گیا، یا اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ تو وہاں کی گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں ان کو کوئی مفاد نظر آتا ہے،
یہ مس یوز ہوتا ہے اصل کہانی کا ہمیں پتہ ہے جو فینسن شاہد کے ساتھ ہوا ہے. یہ مت بولیں وہ کیا ہوا وہ ہمیں پتہ ہے سارا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ظالم شخص مولوی ہے اس کا CNI نمبر ہے 346015535285. اور یہ کیا شکایت کیا ہوئی ہے جی کہ یہ فیس بک پہ ان کے فیس بک فینسن شاہد صاحب ہیں بلاس فیمس لکھا انہوں نے ڈیروگریٹری انہوں نے توہین جنہوں نے جی ڈیروگریٹری کی ہے. کیس نمبر ان کا ہے 17/22. یہ ایک اور لا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ پیکا لا سے متعلقہ نہیں ہے. یہ 17/22 کچھ اور تھا جو سب سے پہلے یہ لگا دیتے ہیں. اب میرے پاس ٹائم کی کچھ مسئلہ ہے اور میں ورنہ آپ کو کسی دن بتاؤں گا یہ 17/22 کیا ہوتی ہے. ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ ڈریس لکھا ہے ان کا جناب فینسن شاہد صاحب کا. اور یہ گڑی شاو کے ہیں وہاں کے رہائشی ہیں ریلوے کے یہ ملازم ہیں. اور یہ پیکا لا کے متعلق 2016 R-W. اور یہ جنہوں نے یہ شکیں لگائی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 153A295A. یار کو اندازہ کریں یار. اب بندے نے کچھ نہیں کہا. کسی نے اس کی فیس بک پہ جا کے کوئی پوسٹ انہوں نے لکھ دی کچھ کمپین لکھ دی کوئی بات کر دی. کس نے یہ نہیں پتا. انہوں نے پہلے بندے کو پکڑا ہے FIR بعد میں درج کی اس کے اوپر. یہ ظلم ہے. کون سی انکوائریاں ہوئی ہیں اب اور یہ سب کچھ ہو گیا تو پیکا لا ختم ہو گیا آرڈیننس ختم ہو گیا تو کیا اس کی رہائی ہوئی. اور جو باقی 7,000 لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوا. اس میں بیچارے احمدی ہوں گے کرسچن ہوں گے اور جو اسلام کو پسند نہیں کرتے جو اسلام کے لیے سوال اٹھاتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے نا. یہ اندازہ کریں آپ. اور یہ انہوں نے FIR جو جی 153A295A295C جو 295C ہے PPC اس کی جو پنشمنٹ ہے جو اس کی سزا ہے وہ سزائے موت ہے. آپ اندازہ کریں اتنا سخت. جب یہ پیکا لا ہی ختم ہو گیا تو آج تک فینسن شاہد جو ہے بیچارہ ایک ریلوے کا ملازم ہے 52 سالہ ایک شہری ہے پاکستان کا مسیحی ہے. اس کی سزا یہ ہے. اور آج تک وہ گجرانوالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے بچوں سے بیوی سے اپنے پیار کرنے والوں سے جن کے لیے وہ زندہ ہے ان سے وہ دور اپنے زندگی کے دن گن رہا ہے. اندر اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی جیل میں یہ ایک اور کہانی ہے. یہ گستاخ رسول جس کو کہہ دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک اور بہت بڑا خطرناک جو لوگ جانتے ہیں پاکستان کی جیلوں کے متعلق کہ پاکستان کی جیلیں کتنی بڑے عقوبت خانے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں جی انہوں نے گجرانوالے کے انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. اور اس کا جو نمبر انہوں نے دیا ہے FIA وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کسی ان کی ویب سائٹ پہ وہ چیک کر سکتے ہیں FIA CCW یعنی گجرانوالہ GRW 186191 یہ اس کا انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے. اور میں یہ آپ کو مقدمے کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ ہے جی 17/22 یہ میں نے جو بتایا جی ایک بالکل الگ قانون ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے اس پہ یہ لگا دی. کیوں؟ اس نے شاید پیسے کم دیے ہوں گے اور پھر آگے سے کچھ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پہ بھی ایسے وکلا پہ بھی جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بیچارے کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ فینسن شاہد کی جو فیملی ہے وہ کن مسائل. اور یہ مقدمہ نمبر ہے جی یہ سائبر کرائم انہوں نے لکھا ہے جی سرکل گجرانوالہ مقدمہ نمبر 17/22 یعنی مورخہ یہ 16 مارچ 2022 بجرم. یہ جناب دیکھیں جرم انہوں نے کیا لگایا ہے. جیسے میں نے بتایا پہلے آپ کو کہ پیکا 2016 یعنی 2016-R-W اور پھر 153A295A295C PPC. اور یار یہ کتنا ظلم کرو گے یار. ایک بندے نے کچھ نہیں کہا کوئی اس کا کوئی وٹنس نہیں ہے کوئی اس کی شہادت نہیں ہے کوئی اس کی گواہی نہیں ہے. تو یہ اندازہ کریں یہ جو اتنی بڑی پوری دنیا میں گیمیں ہوتی ہیں اتنی آپ دیکھیں نا میں نے جیسے کہا مسجد نبوی کی اب وہ تو آگے ثبوت آ گیا سب کچھ آ گیا. کیا کیا سعودیہ گورنمنٹ نے اور کیا کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو پکڑا. کیا وہ تقدس کو آپ کہتے ہیں جی وہ بڑی مقدس مسجد ہے ہماری تو اس کے لیے کیا کیا ان کو گرفتار کیا. کیا نیل مسرت جو ہے پکڑا گیا
جنہوں نے یہ پلاننگ کی کہ شیدہ ڈلی شیخ رشید جو ہے پکڑا گیا، اور وہ جو ایک اب کیا کہیں اس کو، جسے کپتان کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں، اب دیکھیں ان سے بھی شرم دنیا میں کوئی لوگ ہیں؟ اگر عام شہری کو بات کرے اب تو بڑا ان کو دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ جی ہمارا تو یہ ہو گیا۔ اور یہ جو لکھا گیا، جو آئی ڈی ظاہر کی ہے، یہ حالانکہ موجود ہے جی فرحان شاہد کے نام سے، اور پھر جو لکھا گیا ہے اس پر URL ایڈریس وہ ہے جی www-facebook.com.profile.php، جو لوگ دیکھنا چاہیں، اور جب ان کا جو کویسچن مارک ہوتا ہے، اور آئی ڈی 10010918667450۔ بھئی خدا کے بندو، جب ایک لا ہی، ایک قانون ہی ختم ہو گیا جس کے تحت تم نے اسے گرفتار کیا ہے فینسی شاہد کو، اور جتنے لوگوں کو بھی، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ لیٹسٹ بندہ ہے یار، جب یہ قانون ختم ہو گیا اپریل میں، یہ خبریں چھپ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ختم کر دیا قانون، اور آپ اسے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں یار۔ بتائیں اس کا کون ہے، کس نے ثابت کیا ہے؟ کسی نے نہیں، تو آپ اس کو تو پکڑتے نہیں ہو۔ پھر دوسرا، جب یہ پیکا لا ختم ہو گیا اس کو رہا کرو، اس میں کون سی ایسی منطق ہے، کون سی ایسی قانون ہے؟ آپ نے وہ 295C لکھ دیا، کیا اس کے لیے آپ کو یہ ایسا اندھا قانون، کالا قانون؟ ایک بندے نے کچھ بھی نہیں کیا، بات ہی نہیں کی، کس نے گستاخی نہیں کی، اب یہ کیسے کر سکتے جی؟ وہ جس اس پہ آ گیا جی، تو جب وہ قانون ہی ختم ہو گیا تو چھوڑو نا اس کو، اب وہ پھر کرے گا کسی کے سامنے یا کچھ کرے گا تو اسے پکڑ لینا۔ لیکن یار آپ کو کوئی خدا کا خوف ہے؟ اور یہ جو نئے منسٹر صاحب آئے ہیں، جناب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب، ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، یہ آپ کے انڈر ہے FIA، آپ کے انڈر ہے سارے ادارے یہ جو ایجنسیاں ہیں، اب پتہ نہیں یہ اصل میں کس کے انڈر ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس گجرانوالے کے فینسن شاہد کے لیے، یہ ایک پاسٹر کا، ایک خدا کے خادم کا ایک بیٹا ہے، آپ سوچیں یار اس کو، جانسن صاحب کی، یار پاسٹر جانسن صاحب کا یار یہ بیٹا ہے، آپ خدا کا خوف کھائیں، اس کی زندگیوں سے، جو اتنی زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہیں ان کو تباہ نہ کریں۔ 52 ایئر اس کی بندے کی ایج ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور تمام جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اس سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ جتنے بھی اس کیس میں پیکا لا کے تحت ابھی تک لوگ گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، جو پیکا لا کے تحت ہے، ہم کہتے ہیں جو دوسرے ہیں، جو عدالتوں میں جن کے کیس ہیں، ان کو جو پیکا لا کے انڈر نہیں آتے ان کو مت چھوڑے، لیکن جو پیکا لا کے اندر آتے ہیں، انہوں نے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے، کسی کو ٹویٹر پہ، کسی کو فیس بک پہ، کسی کو یوٹیوب پہ، کسی کو یہ سوشل میڈیا پہ، لہٰذا آپ ان کو رہا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر ابھی تک آپ نے DGA BKK 2020 کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، ضرور کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔